وجود کیا ہے اور اس وجود کے ساتھ ہماری جزئی اور کلی نسبت کیا ہے۔ یہاں ان صوفیاء نے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کیا ہے کہ شعور میں پیدا ہونے والے وہ بہت سے تصورات اور سوالات، ان کا تشفی بخش جوابات جو ہیں وہ دیے ہیں۔ تو اب یہاں یہ تمام مظاہر جو ہیں، یہ جو ایک اپنے اندر کشش رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے جو نظر آتے ہیں، اس کی وجہ وہ کشش عشق ہے۔ ان کا آپس میں جڑا ہوا ایک بڑے منظر میں نظر آنا، جہاں ان کی ایک جزئی حیثیت بھی ہے اور ایک کلی حیثیت بھی ہے، وہاں وہ اپنی کثرت میں بھی نظر آئیں گے لیکن ایک وحدت کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو ہر ایک مظہر اس کے صفات کی معرفت اور اس کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے۔ غیر حق ہر دو عالم کو کے کیست۔ تو اب بتاؤ کہ ان تمام جہانوں میں حق تعالیٰ کے سوا کون موجود ہے؟ وہی وہ موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ تو آج ہم مثنوی حضرت فرید الدین عطار سے جس مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ مضمون اپنی مجموعی حیثیت میں سمجھنے والا بھی ہے اور انتہائی اہم مضمون ہے اور بہت اعلیٰ موضوع ہے۔ ایک سالک کو ان چیزوں کو اپنے اندر اتارنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ایک سالک کے لیے، ایک طالب کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم لوگ جس راستے کے مسافر ہیں، اس راستے کو طے کرتے ہوئے ان چیزوں کو جاننا اور سمجھنا اور ان کو اپنے ساتھ چلانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لا علمی کی بنیاد پر کوئی بھی سفر طے نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی سفر ہے وہ اس کو جان کر کیا جائے، اس راستے میں آنے والے معاملات کو سمجھ کر کیا جائے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ راستہ بھی آسانی سے طے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آج کے اس مضمون میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہستی وجود کے حوالے سے ہیں، کہ وجود کیا ہے اور اس وجود کے ساتھ ہماری جزئی اور کلی نسبت کیا ہے، اور اس حیثیت کو جانتے ہوئے ان معاملات کو جان کر جب میں یہ سفر کروں گا تو وہ چیزیں میرے لیے آسان ہو جائیں گی۔ وہاں اس وجود کی میرے ساتھ شعوری نسبت کیا ہے، قلبی اور روحانی نسبت کیا ہے، تو یہ چیزیں جب سمجھ میں آ جائیں نسبت میں رہتے ہوئے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ تو یہاں کچھ وہ بنیادی باتیں ہیں جو وہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کو اپنے اندر پختہ کرنا چاہیے
اور انہیں جب پختہ کر لو گے تو تم بھی پختہ ہو جاؤ گے۔ ان کو جب اپنے اندر باندھ لو گے تو وہاں بہت سارے راستے جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ تو ہماری صوفی روایت میں یہاں ان صوفیاء نے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کیا ہے کہ شعور میں پیدا ہونے والے وہ بہت سے تصورات اور سوالات، ان کا تشفی بخش جوابات جو ہیں وہ دیے ہیں۔ تو یہاں جو بنیادی سوالات اور ان کے جوابات، ان کو جاننا اور سمجھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں کہ یہاں وجود میں آنے کی وجہ کیا بنی اس عالم کی، یہاں دوسری اشیاء کی، تو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ایک دو تین مثالیں دے کر۔ تو فرما رہے ہیں عشق آمد چو میں و عالم صبح، مست این میں داں تو جامو ہم صبح۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے یہ صبح ایک گھڑے کی طرح، ایک مٹکے کی طرح ہے، اور عشق اس میں شراب کی طرح ہے۔ یعنی کہ یہ صبح وہ جسم ہے اور اس میں حقیقت جو موجود ہے وہ شراب عشق ہے۔ وہ اس کے عشق کی شراب جو ہے وہ اس عالم کو سراب کر رہی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں مست این میں داں تو جامو ہم صبح۔ تو اب یہاں یہ تمام مظاہر جو ہیں یہ جو ایک اپنے اندر کشش رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے جو نظر آتے ہیں، اس کی وجہ وہ کشش عشق ہے۔ ان کا آپس میں جڑا ہوا ایک بڑے منظر میں نظر آنا، جہاں ان کی ایک جزئی حیثیت بھی ہے اور ایک کلی حیثیت بھی ہے، وہاں وہ اپنی کثرت میں بھی نظر آئیں گے لیکن ایک وحدت کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ عشق ہے۔ اس کا عشق وہ تمام یہ چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے، ان چیزوں کو جوڑنے کی، ان کو ایک وحدت میں پرونے کی۔ تو فرما رہے ہیں کہ پہلی مثال دے رہے ہیں کہ عشق شراب کی مانند ہے، اور یہ عالم جو ہے وہ ایک مٹکے کی طرح ہے جس میں وہ اس کی شراب معرفت آئی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اب مظاہر وہ جام و صبح ہیں کہ وہ جو اس عشق کی شراب کی وجہ سے باہم وحدت میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہاں وہ مست ہیں اس عشق کی شراب کی وجہ سے، اس کے اظہار کی وجہ سے۔ تو چیزوں میں جو حرکت ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس عشق کی شراب کی وجہ سے، اس معرفت کی وجہ سے ہے، اپنی اس نسبت کی وجہ سے ہے جو اپنی صفات کی سطح پر اور اس صفات کے افعال کی سطح پر جو اس نے ان تمام مظاہر میں رکھ دی ہیں۔ تو ہر ایک مظہر اس کے صفات کی معرفت اور اس کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے، اپنے اندر ایک ایسی نسبت رکھتا ہے کہ جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کو اپنے طرف ایک دیکھنے پہ دوبارہ جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ مجھے دیکھو، میں کسی خالق کی تخلیق ہوں، میں کسی مصور کا بنایا ہوا ایک منظر ہوں، اور وہاں جو ایک خالق اور مالک ہے جس نے مجھے یہاں یہ تخلیق کیا ہے، وہ اس کی
نسبت اگر نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا، تو اب اس کی نسبت نے مجھے یہ ایک وجود عطا کیا ہے، اور اسی نسبت کی وجہ سے میرے اندر یہ دلکشی ہے، میرے اندر یہ ایک کشش ہے، میرے اندر یہ ایک چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک جذبہ ہے، ایک اثر ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں عشق چوں جانست عالم ہم چو تن، خانہ عشق است و عالم بے سخن۔ تو فرماتے ہیں عشق جو ہے وہ اس عالم میں اس کی جان کی مانند ہے۔ یہ عالم جسم ہے، اور اس جسم میں جو جان ہے وہ عشق ہے۔ عشق نہ ہوتا تو یہ عالم نہ ہوتا، عشق نہ ہوتا تو یہاں ہمارا وجود نہ ہوتا، عشق نہ ہوتا تو یہاں کسی کے ہونے کا امکان بھی نہ ہوتا۔ یہ عشق ہے کہ جس کی ساری یہ رنگا رنگی ہے، عشق ہے جس کی ساری یہ کلکاری ہے، عشق ہے جس کی ساری یہ پھلکاری ہے، عشق ہے جو ساری طرف یہ منظر بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں خانہ عشق است و عالم بے سخن، فرماتے ہیں کہ یہ عشق کا گھر ہے، اور عالم تو اس میں کوئی بھی وجود نہیں رکھتا، اس کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، وہ محض اس کا ایک جسم ہے، اور اس خانے میں جو اس کا صاحب خانہ ہے وہ اس کا عشق ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں بر جمال عشق عالم پردہ است، گر نہ باشد عشق عالم مردہ است۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں عالم کو، مظاہر کو اس کے حسن پہ پردے کا کام کر رہا ہے۔ یہ جو عالم ہے اس کے حسن کو چھپانے کا کام کر رہا ہے، کہ اس کا حسن ایسا حسن ہے کہ اگر وہ یاں ہو جائے تو سب اس کے حسن میں مبتلا ہو کر فنا ہو جائیں۔ تو یہ پردہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ وہاں مظاہر جتنے بھی ہیں، وہ عالم ممکنات میں جتنے بھی وجود ہیں، عالم خارجی میں جتنے بھی وجود ہیں، چاہے وہ علماً موجود ہیں چاہے وہ وجوداً موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے حسن کا ایک پرتو بھی ظاہراً ان پر پڑ جاتا تو وہ اپنے ہونے کو فنا کر لیتے۔ تو اب یہ عالم اس کے حسن کو چھپا رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں گر نہ باشد عشق عالم مردہ است، اگر یہ عشق نہ ہوتا تو عالم مردہ ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، اس کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ تو عالم کا وجود اس کے عشق کی وجہ سے ہے، اس کا عشق ہے کہ یہ سارے رنگ جو ہیں وہ پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ جس میں بھی جو بھی رنگ ہے وہ اس کے عشق کی وجہ سے ہے، اس کا عشق ہی یہاں سارے وہ رنگ رکھتا ہے، اس کا عشق ہی ہے یہاں وہ تمام جذبات رکھتا ہے، اس کا عشق ہی ہے جو یہاں سب کو ظاہر بھی کر رہا ہے اور ان کو چھپا بھی رہا ہے۔ تو آگے ایک بات جو ہے وہ نصیحت کے طور پر کر رہے ہیں کہ اس نصیحت کو اپنے اندر باندھ لو، اس کو سمجھ لو، تو تمہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تم پر واضح ہو جائیں گی، تم پر کھل جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ محو کن از لوح ہستی نقش غیر، تاب بینی ہست کعبہ عین دیر۔ تو فرماتے ہیں خود کی ہستی کو یہاں سے مٹا دے، یہاں سے اپنی جو وجود کی ہستی ہے اس سے غیر کا نقش جو ہے اس کو ہٹا دے۔ تاب بینی ہست کعبہ عین دیر، تو یہاں پھر جو اس کے وحدت میں اس کی کثرت کو دیکھ سکو گے، اور اس کثرت میں اس کے تمام عالم معانی، عالم شہادت،
عالم ارواح، عالم لاہوت اور عالم ہاہوت، ان سب کو دیکھ سکو گے۔ تو فرماتے ہیں جب تک تو خود پردہ بنا ہوا ہے تو یہاں یہ تمام عالم بھی پردے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اپنی غیر کو یہاں سے ہٹا دے گا، اس غیریت کو اس نقش سے مٹا دے گا، تو وہاں یہ تمام عالم تم پر منکشف ہو جائیں گے، تم پر ظاہر ہو جائیں گے، ان کے انوار و تجلیات اور وہاں سے اسرار تم پر پہنچیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں جو لوح ہستی ہے وہاں سے اپنے ہونے کو مٹا دے، وہاں جو اس کا غیر ہے اس کو مٹا دے، تاکہ وہاں تمام عالموں کے جو اسرار ہیں، ان کے جو انوار ہیں، وہ ظہور میں آ جائیں۔ تو اب یہاں پھر آگے فرماتے ہیں قطرہ دریا بمانا خود یکیست، غیر حق ہر دو عالم کو کے کیست۔ فرماتے ہیں کہ یہاں قطرہ کی حیثیت میں تمہارا ہی ایک جزئی وجود ہے اس ہستی وجود میں، اور وہاں جو دریا ہے وہ کل کی صورت میں ہے، وحدت کی صورت میں ہے۔ تو یہاں یہ سب ایک ہے۔ جب تک قطرہ جو ہے وہ دریا سے الگ ہے، وہ اس کا جزئی وجود ہے، یہاں وہ اپنی انفرادی حیثیت سے عالم میں موجود ہے، ایک مظہر کی صورت میں۔ لیکن جب تو نے وہاں خود کو فنا کر لیا، اپنے ہونے کا احساس ختم کر لیا، اب دریا کے ساتھ مل گیا قطرہ، تو وہ تم اپنی وحدت میں مل گئے۔ تو وحدت میں ملتے ہی اب تم قطرہ نہیں ہو، وہاں دریا ہو۔ لیکن یہاں ایک شبہ جو پیدا ہوتا ہے عام لوگوں کے ہاں، کہ شاید یہ بات کرتے ہوئے ایک چیز ہے کہ ہم کہیں معاذ اللہ وہ حلول کا جو تصور ہے اس کو فروغ دے رہے ہیں، یا اتحاد کا جو تصور ہے اس کو پیدا کر رہے ہیں، یا تجسیم کا جو ایک تصور ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں میری ایک جزئی حیثیت ہے، اور پھر میری ایک اپنے کل کے ساتھ ایک وحدت کی حیثیت ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے تم اپنے ہونے کو مٹاتے چلے جاؤ گے، وہاں فنا اختیار کرتے چلے جاؤ گے، وہاں تمہاری اپنے کل کے ساتھ جو وحدت ہے وہ اتنی زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہاں وہ مقصد جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ وہاں حقیقت تمہارے جزئی وجود سے جو ایک تقاضا کر رہی ہے کہ تم اپنے کل کے ساتھ جڑ جاؤ، تو وہ میں جب اپنے وہ تمام درجات، وہ تمام شرائط جب پوری کر لوں گا، تو وہاں جو میں اپنی ایک وحدت جو رکھتا ہوں، جب اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا، تو وہ میرے اپنے ایک جزئی اور انفرادی حیثیت اور پھر اس کی ایک کلی حیثیت۔ تو اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تم اپنے کل میں مل جاؤ گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا وہ مقصد تو نے حل کر لیا۔ جس چیزوں کو کہنے کا تمہیں کہا گیا ان کو تو نے پورا کر دیا۔ تو اب فرماتے ہیں غیر حق ہر دو عالم کو کے کیست۔ تو اب بتاؤ کہ ان تمام جہانوں میں حق تعالیٰ کے سوا کون موجود ہے؟ وہی وہ موجود ہے۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں چاہے ایک اعتباری وجود رکھتے ہو، لیکن جب تم اپنے ہونے کو یہاں سے ہٹا دو گے، مٹا دو گے، یا اپنے قطرہ ہونے کی حیثیت سے اپنی وحدت کے ساتھ مل جاؤ گے، تو پھر تم اپنے کل کے ساتھ مل جاؤ گے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ حق تعالیٰ کے سوا اس جہان میں کون موجود ہے؟
جب تمہیں اس کا ادراک حاصل ہو جائے گا، وہاں اس کا مشاہدہ حاصل ہو جائے گا، تو پھر تم خود کو نہیں پاؤ گے، تو پھر اسی کو پاؤ گے۔ تو آگے فرماتے ہیں قطرہ در دریا فنا شد فنا، عین دریا گشتنش باشد بقا۔ تو کہتے ہیں کہ جب قطرہ دریا میں ملا تو وہ فنا ہو گیا، تو اب جب وہ عین دریا ہو گیا، اب وہ کیا ہے، بقا کے درجے پر پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو فنا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ختم کرتے ہوئے، تعلق باللہ میں رہتے ہوئے، رجوع اللہ کی طرف چلتے ہوئے جب خود کو فنا کر لیا، تو اب اس کی طرف سے انعام یہ ہوا کہ اب اسے بقا عطا کر دی گئی، اب اس کو نہایات میں جگہ دے دی گئی۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ یہاں وہ مرتبہ وحدت تک پہنچ گیا ہے، مقام وحدت تک پہنچ گیا ہے۔ چیز وحدت آن کے از غیر خدا، فرماتے ہیں وحدت کیا ہے، سمجھتے ہیں، ما سوی اللہ سے خود کو ہٹا لینا۔ فرد آئے در خلاؤ در ملا، کہ یہاں تو تنہائی میں رہے اور کسی کی محبت میں مبتلا نہ رہے، وہاں خود کو شعوراً اور وہاں قلب کی سطح پر اور روح کی سطح پر ان تمام چیزوں سے پاک کر لے، تاکہ تمہارے اندر کوئی مادی چیز نہ رہ جائے، وہاں تمہارے شعور میں آئے وہ جتنے بھی تصورات تھے وہ اپنی تصدیقات کو پہنچ چکے ہوں، اور تمہاری روح جو ہے وہ وہاں مرتبہ وحدت تک پہنچ چکی ہو، اور وہاں تمام جو انوار و تجلیات ہیں وہ تمہیں مل جائیں گے۔ تو جب تم ان چیزوں کو پورا کر لو گے تو پھر روحانی طور پر جو ہے وہ مرتبہ وحدت تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ وہاں تمہاری جو تنہائی ہے وہ بھی کامل ہوگی، اور وہاں جو تمہاری محبت ہے اور اس کی جو صحبت ہے وہ بھی کامل و اکمل ہوگی۔ تو آگے فرماتے ہیں چیست اخلاص آن کے از غیر خدا، جان و دل سازی فدائے این فنا۔ تو کہتے ہیں اخلاص بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں اپنے تمام اعمال کی صورت میں، وہاں علم کی صورت میں، وہاں ایمان کی صورت میں سچا ہو جا، وہاں تمام چیزوں کو سر انجام دیتے ہوئے اس میں اپنی کسی غرض کو سامنے نہ لا، اپنی کسی نفسانی خواہش کو سامنے نہ لا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہاں تو اپنی جان و دل کو وہاں اس سے جدا کر لے گا تو پھر جواں مرد کہلائے گا، وہاں وہ تمہیں ایک ایسا درجہ حال پر لے جائے گا کہ جہاں تمہارا ایک کلی وجود ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ تو یہ کام کرتے ہوئے تمہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور یہ کام کرنا کم ہمتوں کا کام نہیں ہے، یہاں آنا نالائقوں کا کام نہیں ہے۔ تو جب اس میدان میں آنا، اس راستے پر آنا، تو اللہ سے اس کی توفیق مانگنا، حق تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا کہ ہمیں یہاں ثابت قدم رکھ، یہاں ہمیں ہمت عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ہر کے صابر نیست لائے یار نیست۔ تو فرماتے ہیں جو یہاں صابر نہیں ہے وہ حق تعالیٰ کے ساتھ دوستی کے لائق نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس کا دوست کہا جائے، اس کے ساتھ اس کی کوئی نسبت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ تو فرماتے ہیں دعوی عشقش
بجز پندھار نیست، تو ان کا جو عشق کا دعویٰ ہے نا وہ سوائے غرور کے، تکبر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ اپنے اندر پختہ کر لو کہ اگر اس کے عشق کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، وہاں ایک کامل و اکمل وجود بننا چاہتے ہو، تو خود کو اس کی محبت میں فنا کر دو، اس کے عشق میں فنا کر دو، وہاں اپنے مرتبہ وحدت تک پہنچ جاؤ، اور پھر کیا ہے اپنے معاملات میں اخلاص کو اپنا لو، اور نہایات میں فنا اور بقا کے درجے تک پہنچو۔ تو آگے فرماتے ہیں دوزخ و جنت یقیں بشنو کے چیست، جز فراق و جز وصال و دوست نیست۔ فرماتے ہیں جانتے ہو کہ جنت اور دوزخ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں جنت اور دوزخ، یعنی کہ آخری بات کرنے لگے ہیں کہ حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، اس کی محبت میں یہ سب چیزیں کیا ہیں، دیر و کعبہ کیا ہے، دریا و قطرہ کیا ہے، قطرہ و ساحل کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں دوزخ و جنت کیا ہے، جز فراق و جز وصال و دوست نیست، وہاں دوست کی رضا پہ چلنا، اس کی منشا پہ چلنا، اس کے حکم کو بجا لانا، یہ جنت ہے، اور وہاں اس کی نافرمانی کرنا، اس کی حکم عدولی کرنا، یہ دوزخ ہے۔ تو اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگر سالک بن کے آ گئے ہو، مسافر بن کے آ گئے ہو، اس کی چاہ میں آ گئے ہو، تو پھر ان چیزوں کے اوپر چلو، ان کو لو، ان پہ مستقیم ہو جاؤ، اور پھر اس کے اوپر چل پڑو، کسی راہبر کے پیچھے، کسی سالار کے پیچھے، کسی سردار کے پیچھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے ان پیاروں کی محبت اور ان کی صحبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔